نوح علیہ السلام کا قصہ۔ آدم اور حوا علیہ السلام زمین پر اتار دیے گئے۔ یہ دونوں خود توحید پر تھے، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے، اور انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی پر کی تھی، جس سے وہ بھی صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اسی پر ان کی اولاد 10 صدیوں تک یعنی 1000 سالوں تک قائم رہی۔ پھر بنی آدم میں شرک واقع ہوا۔ لوگ توحید سے شرک کی طرف کیسے گئے، اس کا ایک قصہ ہے جو یہاں پر ہم تمہیں بیان کریں گے۔ اس زمانے میں 5 نیک اور صالح لوگ رہا کرتے تھے، جن کے نام ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر تھا۔ لوگ ان 5 بزرگوں کی نیکی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی موت اس طرح مقدر کی تھی کہ یہ پانچوں ایک کے بعد ایک بہت جلد فوت ہو گئے۔ ان کی موت کی وجہ سے لوگوں کو شدید غم پہنچا۔ شیطان نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور لوگوں سے کہا کہ ان کی یادگار میں ان کی مورتیاں بنا لو اور ہر مورتی کو ان بزرگوں کے نام دے دو اور انہیں ان بزرگوں کی جگہ پر رکھ دو جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے۔ جب تم ان مورتیوں کو دیکھو گے تو ان کی یاد تازہ رہے گی اور تم بھی ان کے جیسے یعنی ان بزرگوں کے جیسے نیک اعمال کرو گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو جس بات کا وسوسہ شیطان نے انہیں دلایا اسے انہوں نے نافذ کر لیا اور مورتیاں بنا ڈالیں اور انہیں ان بزرگوں کی جگہ پر بٹھا دیا۔ اسی طرح لوگ ایک لمبے عرصے تک اسی طرح رہے، یہاں تک کہ وہ پیڑھی گزر گئی۔ بعد میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے ان مورتیوں کو دیکھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے باپ داداؤں نے انہیں کیوں اور کس فائدے کو سوچ کر رکھا تھا۔ چنانچہ شیطان دوبارہ آیا اور ان سے کہا کہ تمہارے آباء و اجداد نے ان مورتیوں کو اس لیے رکھا تھا کہ وہ ان کو پکاریں اور بارش نازل کرنے کے لیے ان سے دعائیں کریں اور فریاد کریں۔ لہٰذا ان لوگوں نے ان مورتیوں کی عبادت شروع کر دی اور شرک اکبر میں پڑ گئے۔ اس قصے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم نیک اور صالح لوگوں سے محبت تو کریں، مگر نہ تو ان کی مورتیاں بنائیں اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کی عبادت کریں۔ ہم ان کے تعلق سے غلو نہ کریں۔ غلو کا معنی ہے کسی معاملے میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا یا بڑھ جانا۔ تو ہمیں ان کے تعلق سے غلو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ان کے تعلق سے غلو کرنا جیسے ان کے جسم یا کپڑے سے یا ان کی قبروں سے تبرک حاصل کرنا ان کی عبادت تک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھو کس طرح شیطان نے جب دیکھا کہ لوگ ان بزرگوں سے محبت کرتے ہیں تو انہیں ان کی مورتیاں بنا رکھنے کا وسوسہ دلایا اور یہ کہا کہ انہیں دیکھ کر ان کی یاد تازہ رہے گی اور تم بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کرو گے۔ اسی طرح شیطان نصیحت کرنے والا بن کر آتا ہے، جیسا کہ وہ آدم اور حوا علیہ السلام کے پاس نصیحت کرنے والا بن کر آیا تھا۔ غور کرو، یہاں بھی شیطان نے نصیحت اور خیر کو پانے کا طریقہ لوگوں کو بتایا جو اصل میں شریعت اور دین نہیں تھا، اور یہ تھا یادگار کے لیے تصویریں بنانا جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس سے ہمیں ایک فائدہ اور ملتا ہے کہ دین اور عبادت میں عقل سے کوئی بات اچھی لگنا جس کی کوئی دلیل نہ ہو تو وہ گمراہی اور بدعت کی طرف لے جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات شرک تک لے جاتی ہے۔ اسی طرح اس نے اچانک شرک نہیں کرایا بلکہ شرک کی طرف لے جانے کا راستہ ہموار کیا۔ اس سے ایک اور فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ شیطان کی نصیحت اس کی چال ہے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، یعنی یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اسے دشمن جانو، وہ اپنے گروہ کو صرف اسی لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں۔ اس میں ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جب تک لوگوں کے پاس کچھ علم تھا اس وقت تک شرک نہیں ہوا، مگر جب جہالت پھیل گئی تو لوگ شرک کرنے لگے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک اور صالح لوگ تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان سے کہا کہ وہ ان کی جگہوں پر ان کے نام کی مورتیاں رکھ دیں، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی، مگر جب وہ لوگ بھی فوت ہو گئے یعنی جنہوں نے مورتیاں رکھی تھی اور لوگوں میں علم نہ رہا تو ان مورتیوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں سورہ نوح کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ لوگ جب شرک میں پڑ گئے تو کیا ہوا؟ یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اپنے پہلے رسول نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ انہیں شرک سے منع کریں اور اس کی خطرناکی کو بیان کریں۔
وہ انہیں توحید کی طرف بلائیں اور اس سے ملنے والے فوائد کو ذکر کریں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کرتے تھے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ وہ انہیں توحید کی طرف رغبت دلاتے اور کہتے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یعنی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے نرمی سے اور اچھے انداز سے بحث اور گفتگو کرتے اور انہیں واضح کرتے کہ وہ حق پر ہیں اور لوگ باطل اور غلط چیز پر ہیں، مگر لوگ ان کا بدلہ برے انداز میں دیتے، ان کو گمراہ کہتے، ان کا اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کمزور لوگوں کا وہ لوگ مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ اکیلے کی عبادت کی طرف بغیر کسی چیز کے پرواہ کیے ہوئے 950 سال تک دعوت دیتے رہے۔ اتنے سالوں تک دعوت دینے کے باوجود بھی بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے یہ بتا دیا کہ انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، یعنی جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لانے والا نہیں ہے، تو وہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے اور ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ انہیں مت چھوڑ، اور کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، لیکن عذاب نازل کرنے سے پہلے انہیں ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور اسے بنانا سکھایا۔ پھر اپنے گھر والوں میں سے صرف جو ایمان لائے ہیں انہیں اور باقی ایمان والوں کو اور تمام جانوروں کے نر و مادہ جوڑوں کو اس پر سوار کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ ختم نہ ہو جائیں۔ جب وہ کشتی پر سوار ہو گئے تو اللہ نے آسمان کو زوردار بارش کے لیے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا، جس سے آسمان اور زمین سے پانی جمع ہونے لگا۔ اللہ نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جس نے کشتی پر سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا وہ بھی ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس عظیم طوفان سے صرف نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی پر سوار ہونے والے اہل ایمان نے ہی نجات پائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، چنانچہ ہم نے اسے یعنی نوح کو اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے نجات دے دی، یعنی لوگوں، جانوروں اور پرندوں سے بھری ہوئی کشتی پر سوار ہونے والوں کو نجات دے دی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اس کے بعد باقی کے تمام لوگوں کو ڈبو دیا۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ کا حلم و بردباری، اور دیکھو اس کی کیا ہی عظیم قدرت ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔